ویسے تو پتھر کے زمانے کی بات ہے، لیکن آج کے مہمان نے مجھے یاد کروا دیا وہ وقت جب میں پہلی بار کیمرے کے سامنے آیا تھا اسی اسٹوڈیو میں پی ٹی وی ہوم کے. بہت سال پہلے کی بات ہے، چھوڑیے اس بحث کو. لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ آج وہی خاتون میری مہمان ہے کہ جن کے بنائے سوال، جن کا لکھا سکرپٹ، جن کی گئی ریسرچ جو ہے وہ میں نے ایک ینگ مچھوں والے توثیق حیدر بن کے ابتدائیہ دیا تھا. اللہ جنت نصیب کرے، غریق رحمت کرے. ہمارے استاد جمشید فرشوری صاحب اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے، مقابل اس کا نام تھا، اور پھر ان کا حوالہ جو ہے وہ غزل کی شاعری بنی. اور اس کے بعد خیر درس و تدریس سے تو ان کا پہلے سے تعلق اور رشتہ تھا ہی، لیکن بعد میں ان کا ایک خاص کنیکشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، ذات پاک سے، اور پھر نعت گو شاعرہ کے طور پہ انہوں نے اپنا نام بنایا. شعری مجموعے ان کے آئے بھی اور انڈر پبلشنگ اس وقت ہیں بھی. یہ ساری کہانی اور اس وقت کی پی ٹی وی کی کہانی آج ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے محترمہ نورین طلعت عروبہ موجود ہیں. السلام علیکم نورین. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کیا یاد کرا دیا آپ نے؟ کیا کچھ یاد کرا دیا. یہی اسٹوڈیو تھا. یہی اسٹوڈیو. وقت کیسے گزر گیا نورین ہے؟ بالکل، واقعی وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے. ضائع نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں. یہ وہ وقت تھا جب ابھی بھی غزل کی شاعری کے اعتبار سے خواتین کے نام بہت کم سنائی دیتے، یعنی خاتون کو، عورت کو رومانوی غزل کہنا کیا ایک سٹگما آپ سمجھتی ہیں تھا؟ ہاں تھا اور رہے گا. ہاں، غزل تو ایک خواب ہے، ایک آبشار ہے. اس میں آپ کو اس دنیا میں داخل ہونا بہت اچھا لگتا ہے، اور میں نے پتہ نہیں کیسے اسے چھوڑا، مگر خوش ہوں میں. اچھا جی، چھوڑنے کا واقعہ ہے اس کے بارے میں بتائیے. بس ایسا کہہ سکتے ہیں جیسے میری غزل نے وضو کر لیا. واہ. اور قبلہ رو تھی میں، اور حرم پاک میں نے دعا مانگی جب میں وہاں رہتی تھی. ہجرتیں بہت لکھی ہیں میری زندگی میں، تو سب سے پہلے شادی کے بعد مجھے وہاں جدہ رہنے کا اتفاق ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی 35 منٹ کی ڈرائیو تھی حرم پاک. جی، تو جب ہمیں واک کا دل چاہتا تھا تو ہم طواف کرنے چلے جاتے تھے. ارے واہ. اتنی بڑی خوش نصیبی اللہ پاک نے عطا کی. اور بس اسی گھر میں ایسا کچھ ایک دن طبیعت میں آیا کہ میں نے غلاف کعبہ پکڑا اور کافی دیر پکڑے رکھا، اور پتہ نہیں کیوں آنسو رکتے ہی نہیں تھے. اور بس ایسے ہی میرے منہ سے نکلا کہ اللہ مجھے غزل سے ہٹا کے حمد اور نعت لکھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کبھی اس طرف میں نے سوچا ہی نہیں تھا. اور جب میں نے اپنے والد کو یہ بتایا فون پہ تو خاصی ڈانٹ پڑی. ان کا آپ نے کیوں اتنی مشروط دعا مانگی، غزل بھی ساتھ ساتھ لکھتے رہتے. اور یہ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ ایک بے اختیاری کی کیفیت تھی، یہ الفاظ میں خود نہیں کہہ رہی تھی. واہ واہ. اور جیسے ہی غلاف کعبہ چھوڑ کے میں سائٹ پہ ہوئی تو جو شعر میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ نعت کا شعر عقیدت کے اجالے سے بنے، میری پہچان اسی ایک حوالے سے بنے. واہ کیا کہنے. بہت خوب. بس اس دن سے پھر میں ہوں اور حمد اور نعت ہے، اور یہ تقریباً روزانہ کی بیسس پہ روزانہ کچھ نہ کچھ روزانہ. یہ کیسے ممکن ہے؟ یقین کریں کبھی آدھی رات کو آنکھ کھل جائے اور کوئی مصرع ذہن میں آ جاتا ہے، کبھی صبح اٹھیں تو مطلب ڈیلی بیسس پہ. اللہ کا کرم اور کچھ بھی نہیں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں اس میں. اور اب آپ امریکہ میں رہتی ہیں؟ جی. تو یہ جو ہجرتیں ہیں پاکستان سے سعودی عرب، سعودی عرب سے امریکہ، اب اگلی منزل کہاں ہے؟ وہ پاکستان ہی ہے انشاءاللہ. اچھا. انشاءاللہ. ہاں واپس آنا ہے؟ بالکل انشاءاللہ. پاکستان کے بنا رہنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل، ناممکن ہے، ناممکن ہے. میرا تو سب کچھ یہی ہے، یہی ملک ہے. اور یقین کریں سب سے خوبصورت بھی یہی ملک ہے. اچھا اتنی دنیا گھومی ہے میں نے، سب سے پیارا ملک ہے ہمارا. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ جیسے لوگ کہ ہم پیدا پاکستان میں ہوئے، پاکستان ہماری پہلی محبت، یا واقعی یہ بہت خوبصورت اور اچھا ملک ہے؟ حقیقتاً بہت پیارا ملک ہے. ابھی میں تھوڑے دن پہلے آئی ہوں ہنزا سے ہو کر. ایسا لگتا ہے کہ جنت ہے زمین پر. حالانکہ مجھے اتنے ممالک دیکھنے کا اتفاق ہوا، مگر وہ خوبصورتی جو یہاں ہے کہیں بھی نہیں. بس تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے.
ٹورزم کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت دنیا آئے یہاں دیکھنے اور حیران ہو کہ پاکستان واقعی ایک چھوٹی سی جنت ہے۔ ٹرو ٹرو ٹرو۔ اچھا نورین یہ بتائیے کہ جو پبلش ہونے کا ایک لکھاری کی، ایک قلم کار کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پبلش ہوں، یہ میری کتاب میرے ہاتھوں میں آئے، یہ کیا خواب ہوتا ہے، یہ کیا نشہ ہوتا ہے؟ چاہے آپ ناول لکھ رہے ہیں، چاہے شاعری کی کتاب ہے، چاہے آپ نقاد ہیں، کچھ بھی، حمدیہ کلام ہے، نعتیہ کلام ہے، وہ جو پبلشڈ آتھر والی چیز ہے، یہ کیا شروع سے خواہش ہوتی ہے، یا اس کو میں دیکھا ایک سینس آف پرائیڈ آ جاتا ہے نا، بالکل، ایک احساس تفخر آ جاتا ہے کہ آپ کی وہ چیز جو آپ نے لکھی وہ آپ تک محدود تھی، لیکن جب وہ کتاب کی شکل میں آ گئی تو وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ گئی، اور اگر اچھی چیز آپ پہنچا رہے ہیں لوگوں تک تو وہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور واقعی میں تو 20s میں تھی جب یہ کتاب بہت اچانک نعت کی کتاب تیار ہو گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا 3-4 مہینوں میں، اور ان دنوں جو میری کتاب کے پبلشر ہیں وہ عمرے پر آئے ہوئے تھے اور ہمارے ہی گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا غزل نظم کیا لکھا جا رہا ہے؟ میں نے کہا آج کل تو نعت لکھی جا رہی ہے۔ وہ اتنے حیران ہوئے، ان کا اچھا یہ کب سے ہوا؟ میں نے کہا بس یہ یہاں رہنے کا کمال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لے کے آؤ فوراً وہ ساری نعتیں، جب وہ گنی ہم نے تو وہ 72 نعتیں تھیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ہاں، اور وہ 3 مہینوں میں وہ ساری کہی گئی تھیں، تو انہوں نے وہ لیں اور لے کے چلے گئے، اور وہ کتاب جب پہلی آئی اور پھر اس کو صوبائی سیرت کانفرنس میں پہلا انعام ملا، پھر اسے قومی سیرت کانفرنس میں انعام ملا، میں وہیں تھی، یہ سب یہاں پر ہو، تو وہ پھر ایک حوصلہ سا بڑھ گیا، کیونکہ یہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور سب، لیکن دنیاوی انعامات بھی آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ بالکل بالکل، جب ظاہر ہے کہ جب آپ قلم سے رشتہ ہو تو پھر قاری سے رشتہ بننا تو بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ 2 نعت کی کتابیں ہیں، ایک حمد کا مجموعہ ہے ماشاءاللہ، اور سب کی سب سیرت ایوارڈ یافتہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی یہ بتائیے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جہاں پر بھی کہیں میں کچھ کر سکتی ہوں اردو زبان کے فروغ کے لیے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جاری رہے، تو لکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں پہ تھوڑا سا ادبی ماحول کم ہے یہاں کی نسبت، لیکن پھر بھی جو محفلیں ہیں وہ غنیمت ہیں، اور جو بھی شاعر یہاں سے آ جائے پھر ہم اپنی محفلیں بنا لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ ویسے میں یہ نہیں کہ میں آپ سے اختلاف کروں گا، لیکن میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ خاص طور پہ کینیڈا میں، امریکہ میں کافی اچھا اردو زبان کے اعتبار سے کافی اچھا ادبی ماحول ہے۔ ہاں، لیکن میں جہاں ہوں واشنگٹن ڈی سی میں وہاں کم ہے، نیو یارک میں بہت ادبی ماحول بہت زیادہ ہے، شاید پاکستان سے بھی زیادہ ہے، ہیوسٹن میں بہت اچھا ہے، شکاگو میں، ہاں کینیڈا میں تو بہت اچھا ماحول ہے۔ ہاں بالکل، اور میں کئی بار سوچتا ہوں، کیونکہ آبویسلی وہاں کے لکھاریوں سے بھی میری دوستیاں اور رابطے ہیں، میں کئی بار سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو پاکستان سے جغرافیائی اعتبار سے جو دوری ہے وہ ان کو شاید زیادہ کنیکٹ کیے ہوئے ہیں ہمارے ادبی اس منظر نامے سے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہاں کے ادیب جو ہے اس لحاظ سے زیادہ حق ادا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، ہم اس ملک کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم یہاں کے جغرافیائی منظر کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہاں ہم اس زبان کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن وہاں جو رہتے ہیں ان کو وہ ذرا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں تروٹک ہوتی ہے، وہ جو نشہ ٹوٹتا ہے نا پاکستان کا، تو وہ ان کو قریب لے کے جب آپ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو پھر جو اس کی محبت کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک دم ابھر کے سامنے آتی ہے اور ایسی دل میں اترتی ہے کہ آنسو نکال دیتی ہے۔ یقین کریں کہیں اپنا پرچم نظر آ جائے، کہیں کوئی بھی چیز پاکستان سے متعلق نظر آ جائے تو میں تو دہائی جذباتی ہو جاتی ہوں۔ تو آ کیوں نہیں جاتی پاکستان؟ آ جاؤں گی تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں کے کیا پلانز ہیں؟ مطلب یہاں کے ایسا کیا ہے جو کرنا چاہتی ہیں؟ کیا تدریس کے شعبے سے دوبارہ جڑنا چاہیں گی؟ کیا کرنا چاہیں گی؟ ہاں، تدریس اس لیے کہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بہت لوگ اس کو اتنا سمجھتے نہیں، لیکن استاد جو ہے اس کے بہت سارے فرائض ہیں، وہ فرائض ادا کرنے چاہیے۔ استاد روحانی والدین کا درجہ رکھتا ہے، تو جب تک اچھی تربیت نہیں ہوگی، میں نے جب بچوں کو پڑھایا تو صرف رٹو طوطے نہیں بنایا، صرف پڑھائی کی طرف نہیں رہے، ان سے گپ شپ بھی کی اور ان کی تربیت میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ، اور یہ کرنا چاہیے
سب اساتذہ کو. اچھا جی، بات آپ کے حمدیہ کلام کے مجموعے کی ہو رہی ہے، نعتیہ کلام کے مجموعے کی ہو رہی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ سے کچھ گزارش نہ کریں، کچھ عنایت ہو، کچھ آپ بھی شرف حاصل کریں، ہمیں بھی اس بارگاہ میں اپنے عقیدت کے پھول پیش کرنے کا موقع دیں اور کچھ عنایت. ہاں جی بالکل. یہ 2 شعر ہیں جو مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھے. سبحان اللہ. مدینہ تیری فضاؤں کی دھول ہو جانا، تیرے چمن کی بہاروں کا پھول ہو جانا، واہ. میں چاہتی ہوں درِ مصطفیٰ سے مس ہو کر کسی دعا کی طرح سے قبول ہو جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. نعت کے شعر پیش کرتی ہوں. جو چشم تر کو ہی کافی خیال کرتے ہیں، واہ وہ عرض حال اضافی خیال کرتے ہیں. واہ. کوئی بھی چیز جو ثابت نہیں محمد سے، اسے وفا کے منافی خیال کرتے ہیں. کیا اچھا. ادائے توبہ سکھائی ہے مصطفیٰ نے ہمیں، ادائے توبہ سکھائی ہے، ادائے توبہ سکھائی ہے مصطفیٰ نے ہمیں، ہم اس کو روح کی صافی خیال کرتے ہیں. واہ. یہ پیروی ہم ہے، اس کو روح کی صافی خیال کرتے ہیں. یہ پیروی ہے کہ ہم بھوک رکھ کے کھاتے ہوئے نبی کی بات کو شافی خیال کرتے ہیں. اور درِ حضور پہ مجھ سے یقین والے بہت، درِ حضور پہ مجھ سے یقین والے بہت، جو حاضری کو معافی خیال کرتے ہیں. جو حاضری کو معافی خیال کرتے ہیں. گناہ گار بہت ہیں یہ امتی، لیکن گناہ گار بہت ہیں یہ امتی، لیکن ندامتوں کو تلافی خیال کرتے ہیں. پرو رہی ہوں نبی جی کی شان میں موتی، پرو رہی ہوں نبی جی کی شان میں موتی، نبی جی کی شان میں موتی، جو سادہ دل ہیں قوافی خیال کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت خوب. نورین، بہت اچھا لگا آپ سے. اتنے عرصے تو نہیں کہنا چاہیے، زمانوں کے بعد ملاقات. بالکل. اور آپ سے مل کے اس اسٹوڈیو کی پرانی یادیں بھی تازہ ہوئیں. میرا پہلا پروگرام، اور وہاں پہ ہم کیسے بیٹھا کرتے تھے، کیسے سوال بنا کرتے تھے، کیسی گپ شپ ہوتی اور کیسا ایک خوف تھا کہ سوال کا اگر درست جواب. اس زمانے میں تو نہ انٹرنیٹ تھے، نہ یہ ریسرچ کے اس طرح کے آن لائن سورسز تھے. کتابیں ہی پڑھا کرتے تھے، کتابوں سے ڈھونڈا کرتے تھے، اور بہت اچھا وقت تھا. بالکل بالکل. وہ وقت بہت پیارا تھا، اور اس وقت کو لوٹایا نہیں جا سکتا. یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اللہ کرے آنے والے وقت اس سے بہتر ہوں انشاءاللہ. آپ خوش رہیں، صحت مند رہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری. رائزنگ پاکستان میں آپ کی میں نے نورین طلعت عروبہ سے ملاقات کروائی. چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور مہمان سے ملاقات. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں اب آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک رائٹر سے. پوئٹس ہیں، لیکن زیادہ جو ان کا حوالہ وہ ہے ایز اے کلچر ایکٹیوسٹ. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، تب سے بھی پنڈی آرٹ کاؤنسل، لوک ورثہ، PNC کے اندر بہت سارے ڈھیر سارے بچوں کے اندر ایک لڑکی ایسے بال بکھرے ہوئے اور بچوں کے ساتھ پر ہنگامہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا تھا، اور بچے گانے گا رہے ہیں، ایونٹس کر رہے ہیں. اور پھر یہی ان کا حوالہ بنا بہت سے بچوں کو آرٹس، کلچر، میوزک، رائٹنگ، یہ سارے جو پرفارمنگ آرٹس ہیں ان کی طرف راغب کرنا، ان کے پیرنٹس کو کنونس کرنا. میرا خیال ہے میری آج کی مہمان اب مڑ کے دیکھیں تو وہ بچے اب بڑے ہو کے اب وہ اماں ابا بن گئے ہیں، لیکن وہ آج بھی جب انہیں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں محمودہ غازیہ نے ہمیں جناب میوزک سکھائی، آرٹ سکھایا. کلچر ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک. پرانی یادیں بہت. سب سے پہلے تو اتنی آپ اچھی لگ رہی ہیں، تو مجھے کچھ گلگت ہنزا والا ڈریس لگ رہا ہے نا؟ ہاں، یہ میرا بیٹا بھی وزٹ پہ گیا تھا ہنزا. اچھا. وہ اس کو بھی بہت ٹریولنگ کا وہ ہے، تو وہ میرے لیے دونوں مطلب بہن کے لیے لایا تھا.
تو میں نے بھی پہن لیا اچھا موقع کی مناسبت سے. بالکل بالکل. اچھا محمودہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پوری زندگی پرفارمنگ آرٹس کے ساتھ گزاری, پھر پاکستان کی نمائندگی پی این سی کی طرف سے مصر اور چین اور دوسرے ممالک میں امریکہ لے کے جانا, کتنا ضروری ہے آج کل کے زمانے میں جب بچوں پہ پڑھائی کا محمودہ اتنا پریشر ہے کہ ماں باپ کہاں انہیں نکالتے ہیں کہ اچھا راولپنڈی آرٹس کاؤنسل چلے جاؤ یا کسی بھی آپ شہر میں رہتے ہیں آرٹس کاؤنسل چلے جاؤ, تمہیں پینٹنگ کا شوق ہے, تمہیں میوزک کو انسٹرومنٹ سے, آج کل ہے بچوں کے پاس وقت؟ بچوں سے زیادہ توثیق آپ اور میں, ہمارا شوق بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے ہمارے گھر سے چلتے ہیں, گھر کا ماحول ہوگا. کیونکہ میں نے اپنے والد سے انسپائر ہوئی, کیونکہ وہ آئے تھے یہاں پر اپنے وطن کے لیے, اور ان کا ایک بات تھی کہ آپ کیا نہیں کر سکتے اس وقت 50-60 سال پہلے, اور وہی جو موٹیویشن تھی وہ مجھ میں تھی. ہم 4 بہنیں, 1 بھائی, اور ہم نے نامساعد حالات میں بہت ارلی ایج میں, آپ کو یاد ہوگا میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, بہت چھوٹے بہن بھائی تھے, تو میں نے ان کو لے کے چلی, پڑھا بھی, جاب بھی کی, ان کو پڑھایا بھی, ان کی شادیاں بھی کی, اور ان کو وہ بیوٹی, اس زمانے میں بیوٹی پارلر کھول کے دیا جب بیوٹی پارلر کا یہاں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. پھر میں ایکچوئل تھی, میرا کالج میگزین کے ایڈیٹر تھی 6 روڈ کے. وہ ایجوکیشن میں آئی پرفارمنگ میں جرنلزم سے. اچھا, پہلی ایڈیٹر تھی میں منارٹیز افیئر کی, غیر مسلمس کے لیے, جو کہ مطلب وہ ہر مہینے ہم ایک نمبر چھاپتے تھے. اس سے مجھے تھوڑے سے مذاہب سے, اور وہ ان میں ثقافت زیادہ ہے, اور آج کا جو دور ہے وہ ویپن ہے کلچر. بالکل صحیح. اور اگر آپ نے کلچر کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کہیں کے نہیں ہیں. آپ ساتھ والے ملک کو دیکھ لیں, اپنے چین دوست کو دیکھ لیں, آپ وہاں آپ جائیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے, یہ جیسے ہماری گیلری ہے نا, وہاں 10 بچوں کی گیلری ہیں, بیس ہے. واہ. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں بچے کو جی پتہ نہیں, اتنے پڑھائی تو اتنے نمبر تو فرسٹ آنا ہے تو یہ کرنا ہے. تو ہمارے زمانے میں بھی پڑھائی ہوتی تھی. مجھے فخر ہے کہ میں اردو میڈیم ہوں, میں نے نمبر 1 سے پڑھا, 6 روڈ سے پڑھا, اصغر مال کوئی باہر کی ایجوکیشن نہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں. اور میں اپنے بچوں کو بھی جو ہے پڑھایا اس سے, بیکن سے, روٹ سے, لیکن میں نے ان کو اپنی ثقافت اپنے اس سے دور نہیں کیا. کیا کرنا چاہیے اگر بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے, کوئی پینٹنگ کا, کوئی آرٹ کا, وہ کہتا ہے میں نے گٹار بجانا سیکھنا ہے, میں نے وائلن بجانا سیکھنا ہے, مجھے طبلے کا شوق ہے. اگر بچے جو ہیں ان کا فیوچر کیا ہے, میوزک بھی سیکھیں گے, ڈانس بھی سیکھیں گے, اور جو یہ بچے پرفارمر ہیں, یہ کچی بستیوں میں میں نے گرمی سردی کام کرا, معذوروں کے لیے 87 میں اسلم اظہر صاحب کے ساتھ پہلا پروگرام کیا. ان کی بچی کا مسئلہ بھی تھا, پھر زین تھی. تو مطلب مجھے سب کہتے تھے, میں یہ نہیں دیکھتی تھی کہ میں کوئی سرکاری افسر ہوں تو مجھے پیدل نہیں جانا, تو مجھے وہ نہیں جانا. میں اس وقت تو یہ معذوروں کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنس ہی نہیں تھے. 87 اور بڑے کریٹو ہوتے ہیں جو اور کسی طرح آپ کی فزیکل. سوچ نہیں سکتے کہ یہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا میں مانا. 40 کنٹریز جب میں چائنا لے کے گئی ہوں ڈیلیگیشن. اچھا, وہاں کیا رسپانس کیسا ملا؟ بہت زبردست. آج کل بچے اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, پیرنٹس بہت لے رہے لیتے ہیں, بہت لیتے ہیں, لیکن گھر میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں پہلے پڑھ لو پھر یہ کرنا. باقاعدہ اسکولوں میں کلاسز تھی میوزک کی, گیمز کی تھی, اسکول میں میوزک ختم ہو گیا. پی ٹی جو ہوتی تھی, جو سارا بینڈ ہوتے تھے, جو بچپن ہمارا 40-50 سال پرانا. تو آج کیا ہے, آپ اب آن لائن بس میوزک بجا لیں, گانا گا لیں, اس سے تو نہیں بنے گا. اب یہ جو کہتے ہیں نا جی گھرانوں کے بچے آگے آتے ہیں, تو گھرانوں کا بچہ تو سانس لیتا ہے تو وہ سانس اس کا میوزک ہوتا ہے. اب عام بچہ جو ہے وہ ڈرم بجا لیا, گانا گا لیا, تھوڑا سا سٹیپ کر لیا. ابھی جو کتھک ہے, اور یہ جو کلاسک ڈانسز ہیں, فوک ڈانسز ہیں, اتنے 50 تو ڈانس ہیں.
ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیے کہ اس کو اس کی اسٹیپنگ، اس کی باڈی لینگویج، اس کی بات چیت، اس کو سکھانے والا وہ پوری جان مارنی پڑتی ہے. اتنی بھرپور آپ نے زندگی گزاری، اتنے زیادہ مطلب بچوں کے ساتھ زیادہ کام، اور تو اب کیا ایکٹیو لائف ہے، کیا کر رہی ہیں آج کل؟ میں آج کل کچھ نہ کچھ اپنی بکس جو میری تھی کتاب کالج کے زمانے سے، اب بھی 2-3 کتابیں آ چکی ہیں، اور افسانوں کی کتاب جو ہے وہ میں نے بھی کمپائل کی ہے. نیند کی ڈور ہی ٹوٹ گئی، یہ شعری مجموعہ ہے آپ کا، نیند کی ڈور ہی ٹوٹ گئی. یہ تینوں کتابیں کٹھی ہیں. اعتبار کیوں نہیں کرتے، یہ عورت کا حوالہ، اور اکائی کی موت بھی عورت. آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں ذرا، کہ جس کو آپ، یہ کولن ڈیوڈ کا پینٹنگ ہے، وہ راجہ چنگیز نے مجھے، یہ ساری پینٹنگ مجھے گفٹ ہیں. یہ جو پتنگوں والی ہے یہ ڈاکٹر اعجاز لاہور والے جو ہیں جی. تو یہ جو ہے، یہ عورت جو ہے ایک فریم میں ہے، اور زندگی کی علامت سیب اس کے سر پر ہے، اور آگے سے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ ٹائٹل پڑھیں، دیکھیں سر. آپ اپنا کام جاری رکھیں، لوگ آپ کے پیچھے خود آئیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل. آپ بستیوں میں گئے، یہ جو ابھی ہمارے پرفارمر ہیں یہ کچی بستیوں کے اسلام آباد میں، اور آدھی دنیا گھوم چکے ہیں وہ. اور کتنے اچھے پرفارمر، اور اتنے پرفارمر ہیں، اور مجھے تو خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھتی ہوں. میں ان کو پکڑ کے لاتی تھی کہ بھئی چلو بھئی پرفارم کرو، اسکولوں میں جا کے، کالجز میں جا کے، اللہ کا یونیورسٹیز میں. اور باقاعدہ، اور یہ 5 فیبرری کا سارا پروگرام میں بچوں اور یوتھ پہ بیس کرتی تھی، اور معذور بچوں پہ. اور معذور بچوں کو تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کتنا جو جن کو نظر نہیں آتا. میں نے پہلا ایک پروگرام کیا تھا جب نور جہان کا انتقال ہوا، تو گائے کی دنیا گیت میرے، تو ثنا لڑکی تھی. میں کہتی ہوں کہ توسیق آپ سوچ نہیں سکتے، نابینا تھی، اور آپ پتہ نہیں شاید کہاں ہوگی، لیکن کیا اچھا. ایک لڑکا تھا، بچہ تھا جس کے ہاتھ نہیں تھے، آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، عمر نام کا، وہ پاؤں سے پینٹنگ کرتا تھا. واہ. تو آپ ان لوگوں کے لیے نا، اب ہوتا یہ ہے کہ ایک سرکولر کرا، بچے بلائے، 2 پروگرام کرے، ختم. اب پوری 3 دن ریہرسل کرنی، پھر ان میں سے چوز کرنا، پھر ان کو گروم کرنا، پھر اگلے دن پرفارم کرنا. پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ لیول کے پروگرامز، چھوٹے پی این سے تو نیشنل انٹرنیشنل ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ 5 فیبرری جب تک میں نے کیا، بہت تمہیں بھی یاد ہوگا، بھرپور تھا. مشاعرہ، میوزک، ٹیبلو. یعنی آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی ساری زندگی جو ہے، میرا خیال ہے صبح اٹھتی تھی اور بس یہ ہوتا تھا کہ آج کیا کرنا ہے نا. اور صبح اٹھتی تھی میں سکون نہیں تھا زندگی. پروگرام جو میں کرتی تھی تو میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی. میں گھر سے نکلنے سے پہلے چیف گیسٹ سے لے کے پرفارمر تک کو فون کر کے آتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیچے اگر آپ نے ذرا کسی پہ ڈال دیا. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، سارا کا بلانا تھا لاہور سے، تو اس کا ٹکٹ تھا. رات کے کچھ 2 بجے اس کی ماں کا فون آیا کہ بھئی ہماری تو صبح سیٹ کنفرم نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی انفارمیشن ہے. میرا تو صبح پی ایم ہاؤس میں وہ میلاد تھا. میں نے اسی وقت وہ جو جس افسر کی ذمہ داری تھی اس کو میں نے رات کو کال کی. نہیں میم، میں نے کہا اسی وقت اس کو کال کرو اور اس کو صبح کی فلائٹ کا بتاؤ اور جا کے ریسیو کرو. پھر یعنی کہ اس کام کے اندر کوئی نہ دن ہے نہ رات ہے. نہیں، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ یہ وہ جو ہے نا ٹائم 4 بجے کے بعد آپ کی چھٹی نہیں ہوتی. پھر چھٹی نہیں ہوتی. کام کرنے والے کے لیے 24 گھنٹے. ہاں، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور حالانکہ میرا وہ فیلڈ بھی نہیں تھا، میں پروگرامر نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا، سمجھا. اور پھر بچوں کو ساتھ میں نے، مطلب خالی بچے نہیں تھے، یوتھ نہیں تھا. نور جہان، مہدی حسن اور اقبال بانو اور فریدہ خانم اور دلیپ کمار کا انٹرویو کیا میں نے، اور ان کے ساتھ بڑا اچھا میرا وقت گزرا. اور میں نے ان کو کتاب دی تو میں نے کہا آپ اگر لے کے جائیں گے نا تو پھر میں دوں گی. تو پھر مجھے انہوں نے وہاں سے فون کیا کہ میں لے کے گیا ہوں. محمودہ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. آپ کی تو اتنی یادیں ہیں اور باتیں ہیں کہ وہ کبھی ختم نہ ہوں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. خوش رہیں. بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا. اور بہت ہی لمبا طویل سفر ہے.
نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات بات نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے رائزنگ پاکستان میں ہمارا ساتھ دیا. خوش رہیے. خدا حافظ.